وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم پر دنیا کے اندھیرے چھا گئے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ در حقیقت ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، پس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے بنا دیا ہے ان کے آگے بھی دیوار اور ان کے وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، وَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ اب دیکھ نہیں سکتے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق اور آج کا سبق تقریباً ایک ہی ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اکثر لوگوں پہ بات عذاب کی ثابت ہو گئی ہے اور وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے گلوں میں میں نے طوق ڈال رکھے ہیں، اور یہ ان کے تھوڑیاں جو ہیں اب یہ نیچے نہیں ہو سکتی۔ فہم مقمحون، اب یہ ان کے سر اوپر ہی اٹھے، یعنی انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اس پہ بات کی بھی تھی، آج کا سبق بھی اسی سلسلے میں ہے۔ سامعین کرام، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے حق پیش ہوا اور انہوں نے حق سے اعراض کر لیا، اور پھر قدرتی طور پہ ان کے دل جو ہے وہ کالے سیاہ ہو گئے، اور ان کی عقلیں جو ہیں الٹی ہو گئیں، دلوں کو زنگ لگ گیا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کا سبق بھی وہی ہے، اسی کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ میں نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی ہے اور یہ اس کو ڈھانپ دیا ہے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان آیا ہے، اس کی منزل ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ اگر یہ ظاہری دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لے اور اس کو ترجیح دے دے، ظاہر کو باطن پہ ترجیح دے دے اور حق کی تکذیب کرے، یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی، آج پھر سنا رہا ہوں
کہ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے زیادہ ظالم، اس شخص سے جس کے سامنے رب کی آیات کی نصیحت کی جائے، ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، پس اس سے یہ منہ موڑ لے، انا من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے ضرور انتقام لوں گا۔ تقریباً وہی صورتحال ہے، وہی۔ اب دیکھیں میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان آیا ہے، اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کو دانائی کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، قرآن حکیم کی ضرورت ہے، اور پیغمبر کی ضرورت ہے جو اس کے دانائی کی باتیں سکھائے۔ اگر کوئی شخص حق بات کو سوچ سمجھ کے، یعنی حق اس کے پاس پہنچ جائے اور اس سے پھر اعراض کر لے، ثم اعرض عنہا۔ دیکھیں قرآن کے مضامین اور مفاہیم کو آپ پیش نظر رکھیں تو آپ کو قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ میں خاص طور پہ یہ 3 آیات جو ہیں، بلکہ 4 آیات ہیں، یہ 4 آیات میں ان ناقابل اصلاح لوگوں کے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں۔ اس میں کیا بات بیان ہو رہی ہے ان 4 آیات میں؟ آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10، یہ 4 آیات اگر آپ ٹیکسٹ کے حساب سے، اس میں ناقابل اصلاح لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی، نصیحت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، حق بات ان کو بری لگتی ہے، بری بات ان کو اچھی لگتی ہے۔ یہ 4 یعنی یہ ناقابل اصلاح جو ہے کیٹیگری ہے انسانوں کی، اور میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا گزشتہ سبق میں کہ یہ کون سے انسان ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کے سامنے حق پیش ہوا اور پھر انہوں نے دیدہ دانستہ، یجہدون کے الفاظ آئے قرآن میں، دیدہ دانستہ ہدایت سے انکار کر دیا۔ اب یہ ہے کہ پیغمبر کی بات ان کے لیے کوئی نافع نہیں ہو سکتی۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، آپ یا ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں آیت نمبر 7 میں کیا ہے، آخری لا یؤمنون، اور 8 میں کیا ہے، وہم مقمحون، ان کے لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے گلوں میں طوق ہیں، ان کی گردنیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 میں لا یبصرون، یہ اب دیکھ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 10 میں لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایک سامعین کرام ایک طبقہ ضرور رہتا ہے دنیا میں، قیامت تک یہ طبقہ ضرور رہے گا، اور یہ طبقہ کیوں وجود میں آتا ہے اس کی میں نے آپ کو وجوہات بتا دی ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے۔ دیکھیں یہ یعنی یہ کسی خاص لوگوں کا وہ نہیں ہے حصہ کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ یعنی ایسے لوگ جو ہیں اس کی قسمت میں یہ چیز لکھی ہو کہ وہ حق سے اعراض کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہر کوئی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی طرف اس لیے اشارہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے گمراہی سے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے، لیکن یہ ہے کہ ہم میں سے یہ ہر شخص ہو سکتا ہے جس نے بھی حق سے اعراض کیا دیدہ دانستہ، اللہ تعالیٰ کو منزل نہ بنایا، باطن کو ترجیح نہ بنایا، اخروی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی خاص نہ کر دی، یہ ہر شخص پھر اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ بڑی واضح تنبیہ ہے
اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ پیغمبر کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. یعنی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بہرحال یہ ساری آپ کے میں نے سامنے صورتحال رکھ دی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کو پہچانیں اور زندگی حقائق کی بنیاد پر گزاریں. اس بات کی ضرورت ہے. اصل میں ہم نے جن چیزوں کو حقیقت سمجھ لیا ہے وہ سرے سے حقیقت ہے ہی نہیں، ان میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ان میں کوئی زور ہی نہیں ہے، وہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ باطل ہے. عام طور پہ سامنے کر رہا ہوں، میں آج کی بات کر رہا ہوں. تو پھر تو ایسا ہے کہ یہ یعنی اس صورتحال میں گرفتار ہونا پھر آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں، اپنے رب کو نہ پہچانیں، اپنی منزل کو نہ پہچانیں، اپنی ڈیوٹی کو نہ پہچانیں، تو پھر اس صورتحال میں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ پھر ایمان نہیں لانے کی. ٹھیک ہے، آپ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے اس وقت، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا. رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم. بہت دفعہ ایک قرآن کا قاری ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، اور قرآن اس پر لعنت کرے گا. رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس کو مد نظر ضرور رکھنا ہے. یہ سورہ یاسین ہے، یہ قرآن کا دل ہے، قلب ہے، اور مرکزی مضامین ہیں اس میں. سامنے کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے مرکزی مضمونوں کو اگر سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اب جیسے کہ شروع سے سامنے کرام آپ نے ایک تو ہم نے، بلکہ میں نے اور آپ نے قرآن کی جو حیثیت ہے کہ یہ قرآن حکیم ہے، دانائی کی باتیں بتاتا ہے، حکمت اور دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں. اب یہ بہت بنیادی بات ہے، والقرآن الحکیم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام مضامین آپ دیکھیں. آج تقریباً اس صورت کا غالباً 5واں درس ہو رہا ہے، اور یہ تمام جو ہے العزیز الرحیم لتنذر قوما علی صراط مستقیم، یہ ساری باتیں جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اور بنیادی باتیں. اور یہ خاص طور پہ جو 4 آیات جو ہم نے پڑھی ہے، کہ آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک، یہ خاص طور پہ قابل نوٹ ہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اس کیٹیگری میں شامل تو نہیں ہے کہیں، یعنی ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں ہے کہ وہ ناقابل اصلاح ہو چکے ہیں اور وہ یعنی انہوں نے اپنے ضمیر کو مردہ کر لیا ہے، یا جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. یہ ضرور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی. بہرحال آگے چلتے ہیں سامنے کرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی، جو نصیحت کا اتباع کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈریں. فبشر ہو، پس آپ انہیں بشارت دے دیجئے، بمغفرت، بخشش، و اجر کریم، اور عزت والے اجر کی. سامنے کرام اب یہ آیت جو ہے یعنی 4 آیات جو خراب قسم کے لوگوں کی ہیں، اس کے بعد ایک آیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمام خلاصہ، یعنی دیکھیں یہ انذار اور بشارت. اس میں انذار کا تذکرہ تھا، انذرتہم ام لم تنذرہم، اور اس آیت میں جو ہے بشارت کا تذکرہ ہے. یعنی یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 11 سورہ یاسین کی، اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام، انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ نصیحت آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو پیروی کرے ذکر کی. ذکر دیکھیں ذکر کیا چیز ہے. بہرحال پہلے تو میں اس کا ایک مضمون قائم کر لوں کہ قرآن اور رسول کی ذات کس کے لیے
اس فائدہ مند ہوگی۔ یہ اس صورت کا، اس آیت کا موضوع ہے، مضمون ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے انما تنذر، آپ ڈر سنا سکتے ہیں، آپ ڈرا سکتے ہیں، آپ کی بات قبول کر سکتا ہے وہ جو ذکر کی پیروی کرے۔ یعنی دیکھیں بشارت جو ہے وہ دو لوگوں کے لیے اس آیت میں بیان کی گئی ہے، دو قسم کی صفات کے لوگوں کے لیے اس آیت میں بشارت بیان کی گئی ہے۔ کون؟ ایک تو وہ جو نصیحت سن کے اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو، پھر وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ یہ گزشتہ صورت میں بھی یہ مضمون میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ یاسین کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بہرحال آج یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ بشارت کا بیان ہے، اور بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اس کے لیے دو صفات ہونا لازمی ہے کہ جو چیز آپ سن لیں نیکی کی، اس کا اتباع کریں اور اس کی پیروی کریں۔ نمبر ایک، ظاہر ہے اس میں نفس کی مخالفت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اتباع نصیحت میں اتباع ذکر، یعنی آپ کو سب سے پہلے نفسانی رکاوٹوں پہ پاؤں رکھنا ہوگا، یعنی نفس پہ آپ پاؤں رکھیں گے تو نیکی کر سکیں گے۔ پھر جو معاشرتی رکاوٹیں ہیں، یعنی نصیحت کی پیروی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنا نفس پہ پاؤں رکھیں، یعنی نفس کو قابو میں کریں۔ ظاہر ہے کہ نفس کی ابتدائی حالت جو ہوتی ہے سامعین کرام، وہ نفس امارہ کی ہوتی ہے، وہ برائی پہ آمادہ کرتا ہے، اچھائی سے آپ کو روکتا ہے، اچھی باتوں سے، نیکی کے کاموں سے آپ کو روکتا ہے۔ یہ نفس کی ابتدائی خاصیت ہے سامعین کرام۔ تو انما تنذر من اتبع الذکر، تو ایک تو اتباع نصیحت ہے، اور دوسری یعنی بشارت، اس میں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جس میں دو صفات پائی جاتی ہوں، جو اچھی بات سنیں اور فیتبعون احسنہ۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب یہ نصیحت سنتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اتباع نصیحت، اتباع ذکر، نیکی کے کام کرنے والے لوگ اور جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور یہ دو صفات۔ بہرحال ذکر کا یعنی جبکہ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اس میں کامیاب لوگوں کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس صفات پہ بھی جی چاہتا ہے کہ بات کر لیں۔ دو چیزیں ہیں اس میں، یعنی بشارت کا اگر آپ اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دو صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، خشیت الہی اور اتباع نصیحت، اتباع الذکر۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر سامعین کرام قرآن ہے، ذکر قرآن ہے، اور ذکر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے، یعنی ظاہر ہے قرآن اور سنت یہ ذکر کا مجموعہ ہے، حضور کی باتیں، حضور کا اسوہ حسنہ اور قرآن کی جو احکامات ہیں، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے۔ ظاہر ہے قرآن کا ایک نام الذکر بھی ہے سامعین کرام، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ بہرحال یہ ایک تو یہ ہے اتباع نصیحت۔ ظاہر ہے اس کی اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، مقصود ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے راستے پر چل کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں جو صراط مستقیم ہے۔ اب اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں رسول نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستے کا پتہ ہمیں حضور کے اسوہ حسنہ سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسوہ حسنہ کا اتباع کرنا ہوگا، رسول کا اتباع کرنا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
تو اسوہ حسنہ جو ہے یہ بھی الذکر ہے، یہ بھی نصیحت ہے، یعنی عملی طور پہ، اور قرآن تو ہے ہی ذکر۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ رسول کے اتباع کے لیے تیار ہوں، قرآن کی پیروی کے لیے تیار ہوں، احکامات خداوندی کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 1 صفت آپ میں یہ ہونی چاہیے۔ یعنی اس کا متضاد یہ ہے کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو مد نظر نہ رکھیں زندگی گزارتے ہوئے، پھر قرآن کی ہدایات کو بھی مد نظر نہ رکھیں، یعنی اس کی چندہ ضرورت محسوس نہ کریں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ آج یہ دونوں صفات ہم میں موجود ہیں۔ ایک تو قرآن کو ہم نے بنا لیا ہے کتاب ناظرہ یا کتاب حفظ، یعنی یا ترجمہ کر لیں گے یا تفسیر کی کتاب پڑھ لیں گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یعنی تفسیر صرف یعنی یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ قرآن کی بس ہم تلاوت، ترجمہ یا تفسیر پڑھ کے کتاب بند کر کے رکھ دیتے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ قرآن تو کتاب نصیحت ہے، قرآن تو ایک راستہ بتاتا ہے۔ اگر آپ کی منزل وہ نہیں ہے جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، پھر آپ کو قرآن کی چندہ ضرورت آپ نہیں محسوس کریں گے۔ اور سامعین کرام، میں یہ کہنے میں بات نہیں محسوس کرتا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیاوی عہدے، دنیاوی ترقی، مال و دولت کو سمیٹ لینا، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں سامعین کرام۔ خوف خدا سے ہمارا دل عاری ہے، خوف خدا ختم ہو چکا ہے، خشی الرحمن بالغیب بھی نہیں ہے، اور پھر اس ہدایات کا اتباع بھی نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں نا کہ یعنی محسوس کریں اس بات کو کہ قرآن ہدایت اپنے لیے ہم سمجھے نہیں، قرآن کی تو ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ آپ بتیری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی کیا پڑھتے ہیں کبھی کیا پڑھتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مطالعہ آپ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی آپ ضرورت، یعنی ہم قومی طور پہ، اجتماعی طور پہ، نہ اجتماعی طور پہ نہ انفرادی طور پہ قرآن کی کو بطور ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو واضح طور پہ بتا دی ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ ہمارا نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، اور نہ معبود ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ابھی آئے گا سورہ یاسینی میں کہ انہوں نے تو اللہ کے ماں سوا اور معبود بنا لی ہے، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ تو سامعین کرام، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو نصیحت کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ذکر کی نصیحت کی پیروی کریں۔ پھر دوسری صفت وخشی الرحمن بالغیب، اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے گزشتہ صورت میں بھی یہ الفاظ آئے تھے، تو اس کی میں نے تفصیل کی تھی، لیکن اب دوبارہ یہ الفاظ ہیں، اور جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ اب دیکھیں، عام طور پہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے عاری ہیں، من حیث القوم یا افراد کے طور پہ ہمیں خوف خدا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یا راضی ہونے کی نہ کوئی خوشی ہے ہمیں، نہ اس کا کوئی فکر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا جو اجتماعی عمل ہے، دیکھیں قرآن تو ایک زندگی گزارنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہے۔ اب وہ زندگی آپ گزار رہے ہیں، آپ کو یہ یعنی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو رہا ہے یا خفا ہو رہا ہے، آپ کو قطعاً اس بات کا احساس نہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، رضائے الہی جو ہے وہ آپ کا مقصود نہیں ہے۔ آپ کی منزل بن گئی ہے دنیا، بھئی پیسے جمع کر لو، مکان بنا لو، اولاد کو اچھے لڑکیوں کی اچھا پڑھاؤ، اور پھر اچھی گھروں میں شادی کرو، اور پھر لڑکوں کو شادی کر کے، اور پھر فالج کا اٹیک ہو جائے گا، اور پھر وہ نہ بول سکو گے، نہ کھا سکو گے، نہ چل سکو گے، بس پھر چلے جاؤ گے دوسری دنیا۔ یہ کیا زندگی ہے سامنے کا؟
یقیناً بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے آپ کی اچیومنٹ کیا ہوئی. آپ یعنی زندگی، ظاہری زندگی پر آپ نے دھوکہ کھا لیا، جیسے کہ کفار کا عقیدہ تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، او کما قال، کہ بس دنیا ہے تو زندگی ہے، اگر ہے تو یہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، 100%، 100% سے بھی زیادہ یہی عقیدہ ہمارا بن چکا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کہ بس یہی زندگی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی اس سوچ کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم سب کا رخ ہو چکا ہے ظاہر کی طرف، اور ظاہر ہی کو ہم نے کامیابی اور ناکامیابی کا پیمانہ بنا لیا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے سامنے کی طرف. نفع اور نقصان یہ تو ظاہر کا نہیں ہوتا، یہ تو باطن کا ہوتا ہے. آپ کے پاس اربوں ڈالر ہے لیکن ضمیر آپ کا مردہ ہے، کیا فائدہ؟ آپ تو نقصان میں ہیں. سورہ عصر کا مطالعہ کر لیں کہ اس میں جو نجات یافتہ لوگ ہیں وہ ایمان اور عمل صالح والے ہیں، اور آپ نے نجات یافتہ یا کامیاب لوگوں کی فہرست بنا لی ہے کہ بھئی اس کے وہ ملینر ہے، وہ بلینر ہے، اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، اور آپ سب اسی کی طرف. یہ ایک بات میں آخری طور پہ میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی فرد کا تذکرہ ہوتا ہے یا کسی کاروبار کا، یہ نہیں، 2-4 دوستوں کی اگر محفل لگ گئی ہے، عام طور پہ تو دنیا ہی کی باتیں ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے ایک اس میں جو بظاہر کامیاب انسان ہے، یعنی روپے پیسے والا ہے یا کچھ اس کا کاروبار دھڑا دھڑ چل رہا ہے، وہ اپنی کامیابی کے راز اور طریقے اور اپنے قصے، یعنی میں یہ کیا اور یہ ہو گیا اور وہ، یا وہ کسی اور کے واقعات سنا رہے دنیاوی کامیابی کے. تو آپ دیکھیں نا، یہ جو یعنی 6 لوگ ہیں، 5 جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا وہ حسرت سے اور حیرت سے وہ دنیا، اس ایک انسان کی دنیا کی کامیابی کے قصے کو سن رہے ہیں بڑے شوق سے، اور منہ ان کا کھلے کا کھلا ہے. یہ بہرحال یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں سامنے کرام. ابھی وقت یعنی ہمارا وقت اختتام کے قریب ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. باقی مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ کی نے چاہا تو بیان ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ سنا دیں. جعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے. ومن خلفہم سدا، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. فاغشیناہم، اور ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے. فہم لا یبصرون، اب وہ مزید کچھ اور نہیں دیکھ سکتے. وسواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے. انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں. ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. بن آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. And we placed a barrier in front of them and a barrier behind them, and we have enshrouded them so they cannot see. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔